سبھی تشریف رکھیں۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ہر ایک کام کرنے میں طاقت بخشتا ہے۔ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کسی کو فخر ہے اپنی طاقت پر، کسی کو اپنے گھوڑوں پر، کسی کو اپنے مال پر، لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے اپنے خداوند پر، جو ہمیں ہر ایک کام کرنے میں طاقت بخشتا ہے۔ وہ ہماری کمزوری کو زور میں بدل دیتا ہے، وہ ہماری نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، وہ ہماری فکروں کو کم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں نے بڑی اچھی پرستش کی، بہت اچھا لگا کہ خدا نے اپنے لیے ایسے پرستار چن رکھے ہیں۔ جب بھی پرستش کرتے ہیں تو روح اور سچائی سے کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر آپ نے اکثر ایک آیت پڑھی ہوگی کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور پرستش کا ماحول برقرار رکھا ہے ساؤنڈ سسٹم نے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی برکت کا باعث ہے کہ خدا نے اپنے بیٹا کو ساؤنڈ جیسی نعمت عطا کی ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ساؤنڈ مختلف جگہوں پر، عبادتوں پر، محفلوں پر اور تمام فنکشنوں پر لگاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ساؤنڈ کے ذریعہ سے لوگوں کی آوازیں بڑی خوبصورت نکلی، میوزک کی بڑی اچھی آوازیں نکلی، اور گانے والوں نے بڑے دل سے گایا، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ آج مجھے بھی موقع مل جائے، مجھے بھی موقع مل جائے، لیکن موقع ہر ایک کے پاس تھا، موقع ہر ایک کے پاس تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو۔ کچھ لوگوں نے آج وقت کو مد نظر نہیں رکھا، لیکن میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بیٹیوں، خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ہوگی۔ جو لوگ گانا چاہتے ہیں، خداوند کے فضل سے ہم ضرور انہیں موقع دیں گے تاکہ وہ اپنی آواز کے وسیلہ سے کلام کو بیان کر سکیں۔ ہلیلویا۔ تو آئے ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو بڑا خوبصورت دن ہے جو پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اور ہمارے بھائی مسلم بھائیوں نے بہت سی جگہوں پر کیک کاٹے، ہماری مسیح کمیونٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، جو ہے اپنے وزیر اعظم، جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، انہوں نے مسیح برادری کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت اسمبلی ہال میں ایک پروگرام کیا جہاں پر کرسمس کیک کاٹا گیا، اور ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے تمام مسیح قوم کو جو ہے انہوں نے کرسمس کی خوشیاں جو ہیں وہ وش کی، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر لاہور کے اندر آپ جب جائیں تو انہوں نے کرسمس ٹری جو ہیں وہ سجائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک میسج دیا تھا کہ ہم مسیح کمیونٹی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو پوری دنیا کے اندر کرسمس سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور چاہے جہاں کہیں بھی مسیح رہتے ہیں، انہوں نے خوب اس پروگرام کو اور یسوع مسیح کی آمد کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب
اور اس کی دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا کہ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ آمین۔ اب یہ جو لڑکا تھا اس دن بہت سے بچوں کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کے لیے ایک نشان تھا۔ وہ نشان یہ تھا کہ یہ بچہ چرنی میں، کھرلی میں، کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے نشان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نشان ہوگا کہ آپ نے کس بچے کو جا کر سجدہ کرنا ہے۔ پھر آگے ہم 8ویں آیت دیکھتے تو لکھا کہ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہایت ہی ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آمین۔ یعنی مسیح خداوند، یعنی کہ یہ پیغام گدریے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ گلہ یعنی کہ ان کے کو مال مویشی ہوتے ہیں، اور وہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے، اور لکھا کہ فرشتہ آسمان سے اترا اور اتر کر ان گدریوں کو، ان چرواہوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور اس سے جا کر سجدہ کر۔ اور لکھا کہ وہ اسی وقت وہ سب کچھ چھوڑ کر اس فرشتے کی بات کو سن کر اس راہ پر روانہ ہو پڑے، اور وہ رکے نہ۔ اور لکھا کہ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یعنی کہ ان چرواہوں سے کہہ دیا کہ تم بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، یعنی کہ آپ کے لیے ایک نشان جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس نشان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میرا نشان یسوع مسیح ہے، یعنی کہ میں صلیب کی طرف دوڑا ہوا چاہتا ہوں، نہ میں دائیں مڑتا ہوں نہ میں بائیں مڑتا ہوں، میں صلیب کی طرف دوڑا ہوا چاہتا ہوں۔ ان گدریوں کو فرشتے نے یہ کہا کہ تمہارے لیے ایک نشان ہوگا کہ تم بچے کو چرنی میں اور کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ اور دیکھیے کہ آسمان سے فرشتے یسوع مسیح کا پیغام دینے کے لیے اتر آئے، اور دیکھیے کہ فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مریم، تجھ پر سلام، اور تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور مریم کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی کنواری ہوں، لیکن وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور اسے کلمت اللہ کہا گیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے لیے ایک نشان ہوگا کہ بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا
پاؤں کے. یہ ایک نشان تھا. جیسے آج ہمیں ایک نشان دیا جاتا ہے کہ تم نے کس نشان کو دیکھ کر چلنا ہے. اور دیکھیے کہ فرشتہ گدھریوں کے پاس آتا ہے, فرشتہ چرواہوں کے پاس آتا ہے, اور جب تک یسوع مسیح کا شور پوری دنیا میں ہو نہیں جاتا, فرشتے جگہ پر جگہ جا کر یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں نجات آئی ہے, تمہارے لیے داؤد کے شہر میں نجات آئی ہے. اور فرشتے آسمان سے اترا. اور پھر ایک لکھا ہے, اگر ہم اسی حوالہ کی طرف دیکھیں, متی رسول کی مریم اور مارتھا اور ان کی ہمراہ اور بھی عورتیں خوشبو لے کر یسوع مسیح کی قبر پر پہنچی, اور لکھا ہے کہ وہاں پر کون کھڑا تھا؟ ایک فرشتہ. یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کی موت پر دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے, آسمان سے فرشتوں کا گروہ اتر آیا کہ آج ہمارے لیے نجات آئی ہے. وہ نجات یہ ہے کہ ہم اپنے پاپوں سے, اپنے گناہوں سے, اپنی بدکاریوں سے, اپنی لچاریوں سے معافی مانگے اور کہے کہ خداوند تو میرا ابدی نجات دہندہ, کہ خداوند تو میرا ابدی نجات دہندہ ہے. اور جو لوگ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ خداوند ہی ہمارا ابدی نجات دہندہ ہے, تو وہ اس کرسمس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں, معاف کریں. جس طرح یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہماری خطاؤں اور ہماری ساری نافرمانیوں اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا, ہم بھی معاف کریں. یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے سکے. اور لکھا ہے کہ تم نجات صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہے, اور خدا کے بیٹے یسوع اسے قبول کر لیتے ہیں. جو لوگ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, ان کی زندگی میں معجزے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی میں معجزے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی انسانوں جیسی نہیں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق گزرنی شروع ہو جاتی. لیکن کہ جیسی محبت, اور میرے عزیزوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں, جی محبت ہے کیا؟ اپنے جیسی محبت اپنے پڑوسی سے کریں. آج گھر کے اندر بھائی بھائی کے ساتھ رہتا اسے بلاتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ برا نہ بنانا. یہ بائبل فرماتی ہے کہ تم معاف کرو تاکہ تمہیں بھی. لیکن یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. خدا کی خادمہ باہر سے وہ ایک اپنی بکس میں لکھتی ہے, خود پر احسان کرو دوسروں کو معاف کرو. خود پر احسان کرو دوسروں کو معاف کرو, یعنی کہ معاف کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. جو اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جاتا ہے. ہم زمین پر اپنے آپ میں بڑا کمانڈ رکھتے ہیں, اپنے آپ میں بڑی طاقت رکھتے ہیں, لیکن میرے عزیزوں یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ, جو خدا کا کلمہ ہے, وہ ہمیں سکھاتا ہے معاف کیو کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے. میرے عزیزوں ہم سب اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ خدا نے انہیں بلانا ہے تو انہیں بلا لے گا, میں نہیں انہیں بلانا. تو پھر آپ کلام کے مطابق نہیں چل رہے, یا آپ خدا کے کلام کے مطابق چل رہے, آپ پھر خدا کے کلام کے مطابق نہیں. کلام کے مطابق وہ ہے جو کلام کو سن کر معاف کرے اور کہے کہ بھائی تجھ سے یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم اس کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں.
जिस तरह बाइबल के अंदर लिखा है, अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई अजीज तुझसे नाराज है तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसे सुलह कर ले, मुआफ कर ले, वरना तुझे नहीं पता कि तूने किस कैद में जाना। असी 6-6 साल पहुंचते नहीं। असी कहने पंजाबी च कहते वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड होती पई, असी कहने खाए खसमान, असी नहीं बुलाना। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में इस तरह की बिल्कुल तालीम नहीं है। क्रिसमस का मतलब है मुआफ करना, क्रिसमस का मतलब है सुलह करना, क्रिसमस का मतलब है एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखना है, एक दूसरे के साथ रफाकत रखना। क्रिसमस का मतलब है एक दूसरे की खबर रखना। क्रिसमस का मतलब है एक दूसरे के साथ चलना, खड़े होना उसके दुख सुख में। क्रिसमस का मतलब ये है, और वो आपके लिए हर दिन है। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ बड़े दिन पर, क्रिसमस पर ही सिर्फ क्रिसमस को, क्रिसमस आपके लिए हर दिन है, हर रोज है। आप खुदा के लोग हैं, और जब खुदा के लोग आला और खुशियों भरा होता है, हालेलुया। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है जितने भी अपने म्यूजिशियन हैं, अब गाने वाले भाई हारमोनियम पर, तबला पर, वो स्टेज पर आ जाएं ताकि हम दुआ में ज़्यादा टाइम ना लेते, ताकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालेलुया। बाकी सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे असीसों, आपने किसी की तरफ नहीं देखना। अगर आप वाकया ही खुदा से प्यार करते हैं तो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर उससे कहता हो, तूने मुझ पर यह भेद खोला है कि मुआफ करो ताकि तुम्हें भी मुआफ किया जाए। मेरे खुदा, मैं आज तेरे हजूर मिन्नत करता हूं कि मेरे खुदा, तू कादरे मुतलिक है। मेरे खुदा, इन तमाम खानदानों के लिए जिन्हें खुदावंद तूने आज का दिन खुशियों भरा दिया, जिन्होंने आज तेरी बड़ी अच्छी वर्शिप की, प्रस्तुति की, तेरे कलाम को सुना और अपने आप को तेरे हजूर लेकर बरकत दे। पाकसीम खुदा, तेरी मिन्नत करता हूं, अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ा और अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर कर।